بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کا؟ آپ سب ٹھیک ہوں گے؟ امید ہے اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی رمضان شریف آنے والا ہے تو سب لوگ اپنی اپنے گھروں میں تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا میں بھی آہستہ آہستہ شروع کروں، تو میں نے آج شامی کباب بنانے شروع کیے ہیں۔ جی میں نے لی ہے 1.5 کلو دال لی ہے اور 1.5 کلو ہی میں چکن لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے اندر نہ میں نے یہ چیزیں ڈالنی، میں ویسے کالی مرچ کے ساتھ بناتی ہوں یہ شامی کباب۔ آج میرے ذہن میں ذہن میں سے نکل گیا کہ میں نے کالی مرچ ڈالنی ہے، میں نے دادڑ مرچ ڈال دی، پھر میں نے اس کے اوپر سے اٹھائی، پھر میں نے اس کے اندر نمک اور ہلدی اور یہ کالی مرچ ڈالی اور دادڑ مرچ بھی ڈال دی، اور میں نے اس کے اندر چکن کیوب ڈالے ہیں، دو نہیں 4، یعنی کہ 2 پیکٹ تھے اور 4 بنے تھے، وہ 2 پیکٹ کے وہ میں نے ڈالے ہیں، اور سوکھا دھنیا اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں۔ تو لہسن، ادرک اور پیاز اور اس کے اندر یہ چیزیں ایڈ کر کے اس کو میں کوکر لگا دوں گی، پریشر کوکر لگا دوں گی، اور یہ اس کی دال جو ہے اچھے طریقے سے جب گل جائے گی تو میں اس کو کوٹ لوں گی۔ میں اس کو اسی میں کوٹ دوں گی، یہ جو پریشر کوکر ہے ڈنڈا لے کے اسی کے اندر ہی، کیونکہ دوری کے اندر میرے سے نہیں کوٹا جائے گا تو میں اس کے اندر ہی کوٹ دوں گی، کیونکہ اس لیے کہ یہ زیادہ ہوگا تو کافی دیر لگے گی کوٹتے کوٹتے، اس کے اندر جلدی ہو جائے گا، کیونکہ دال کو میں نے اچھے طریقے سے گال لیا ہے۔ یہ دیکھیں دال میری اچھے طریقے سے گل گئی ہے اور میرا چکن بھی گل گیا ہے، تو میں اب یہ چمچے کے ساتھ بھی میں نے چیک کر لیا ہے کہ دال جو ہے اس کے اندر بالکل صحیح گل گئی ہے، اس کے اندر بالکل دانہ نہیں ہے، اور اس کو میں جلدی سے اب اس کو کوٹ لوں گی اسی کے اندر ہی۔ تو میرے شامی کباب جو تھے میرے 200 بن گئے تھے۔ یہ دیکھیں کہ میں نے 1.5 کلو چکن لیا ہے، 1.5 کلو ہی میں چنے کی دال لی ہے، تو اس کا 100 پورا میں نے اس کا کباب بنایا ہے۔ اسی کے اندر ہی میں نے یہ دیکھیں کوٹ لیا ہے کوکر کے اندر ہی، کیونکہ میرے پاس دوری تھی وہ چھوٹی تھی، تو میں نے کوکر کے اندر ہی جلدی سے اس کو میں نے کوٹ لیا، اور بڑا اچھا سے کوٹے گئے ہیں، اور اس کا بہت اچھا مسالہ بنا تھا۔ پھر اسی کے اندر ہی میں نے گرم مسالہ ڈالا 2 چمچ، تو 4 چمچ میں نے اس کے اندر کالی مرچ ڈالی ہے، 2 گرم مسالے کے کالی مرچ، اور یہ پیاز جو ہے یہ میں نے 2 بریک سے کاٹے ہیں اور یہ اس کے اندر ایڈ کیے ہیں، اور یہ میں نے سبز مرچیں کاٹی ہیں یہ بھی اس کے اندر ایڈ کر دیا، اور سبز دھنیا جو تھا میں بھول گئی تھی اس کے اندر ایڈ کرنا، میں نے کاٹا ہوا تھا، میرے ذہن میں نہیں رہا کہ اس کے اندر میں ڈالوں، تو وہ سارے مکس کر دیے میں نے، مسالے مکس کر کے، تو یہ دیکھیں میں اس کے شامی کباب بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تو میں ایسے کباب بنائے تھے اور میں نے اس کو فریز پھر کیا، تو میں نے کہا رمضان کے لیے اس کی تیاری کر لیں، آہستہ آہستہ میں کروں گی تو تب جا کے یہ میری تیاری کمپلیٹ ہوگی۔ ایک دن شامی کباب بنا لیے، ایک دن میں نے یہ مٹر جو ہیں یہ نکالے، تو 5 کلو میں نے مٹر لیے، مٹروں سے یہ مٹر میں نے نکال کے اس کو سیو کرنا تھا۔ میں نے کہا بار بار نہیں یہ میرے سے نکالے جاتے، کبھی دل کر جاتا ہے پلاؤ بنانے کو، کبھی کچھ کرنا پڑ جاتا ہے، یہ بھی استعمال میں کافی آتے ہیں مٹر، تو یہ دیکھیں میں پانی گرم کیا ہے، پانی گرم کے اندر یہ میں نے 5 کلو مٹر لیے تھے، تو اس کے جو دانے ہیں یہ میں اس کے اندر میں نے ڈال دیے ہیں، کہ پانی جو میں نے گرم کیا ہوا تھا صحیح گرم ہوا تھا، ابلا ہوا پانی تھا، اور میں ساتھ چولہا بند کر دیا، اس کے اندر ڈال کے چولہا بند کر دیا ہے۔ اس کی سمیل جو ہے اب جتنی دیر مرضی یہ رکھیں، اس کو اب خشک کر کے زک پلو کے اندر میں ڈال دوں گی، تو یہ میں اس کو اب میں اس کو ڈال دوں گی اور میں اس کو سیو کر لوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت اچھا رکھ لیں، بے شک جتنی دیر مرضی فریزر میں رکھ لیں اس مٹروں کو، جب مرضی دل کرے تو اٹھا کے اس کو یوز کریں، اس کے اندر کوئی سمیل نہیں آئے گی، کوئی کچھ نہیں آئے گا۔ جی ادھر سے میں بھوک لگی ہوئی تھی تو میں نے کہا چلو میں بناتی ہوں اپنے لیے آج گوبھی والا پراٹھا،
تو یہ میں گوبھی والا پراٹھا بنانے لگی تو ساتھ ہی نا ایک خسرا آتا ہے میرے گھر مانگنے کے لیے، تو وہ آ جاتا ہے، اس کو بھوک لگی ہو تو وہ کھانا کھانے بھی آ جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہا تھا کہ باجی آپ کوئی چیز بھی ہے تو مجھے دے دو، مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے کھانا ہے۔ میں نے اس کو بولا کہ آپ بیٹھو، میں ابھی آپ کو پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، تو پھر آپ کھا کے جانا۔ تو وہ کھڑا ہوگا، کہہ رہا چلو ٹھیک ہے آپ بنا دیں، میں لے جاتا ہوں کھانے کے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں آنا یہ پراٹھا نہ ساتھ لے جاتا ہوں، آپ مجھے بنا دیں۔ میں اس کے لیے پراٹھا جلدی سے بنانے لگ پڑی۔ میں نے کہا چل اس کو پراٹھا بنا کے دیتی ہوں، یہ تو کھا کے جائے۔ جب بھی وہ آتا ہے تو میں نے کبھی اس کو خالی نہیں بھیجا، وہ بڑی دعائیں دے کے جاتا ہے۔ تو میں اس کو کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو بھوک لگے نا تو آپ میرے گھر آ جایا کرو، کھانے کا کوئی بات نہیں ہے، میری ہیلپر ہے۔ اس کو بھی میں نے کہا ہوا کہ میں اگر گھر ہوں یا نہ ہوں تو تم نے نا اس کو جب بھی آئے تو اس کو کھانا ضرور کھلا دیا کرو۔ پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی ہے تو آتا ہے تو میں اس کو کھانا کھلاتی ہوں۔ کوئی بھی ہمارے گھر آ جائے تو میں کھانے کے بغیر کسی کو جانے ہی نہیں دیتی، یہ میرا اصول ہے کہ میں کھانے سے کبھی بھاگی نہیں ہوں کہ میرے گھر کوئی آ گیا تو میں اب کھانے سے بھاگوں، بھی اس کو کھانا نہیں دینا یا کوئی نخرہ کروں یا کوئی بہانہ کروں، اس طرح کا میرا ذہن ہی نہیں ہے۔ میں کہتی ہوں جب کوئی کھانا کھا کے جاتا ہے تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے کہ اس نے میرے گھر سے کھانا کھایا ہے، میں بہت خوش ہوتی ہوں کسی کو کھلا کے۔ تو میں اس کے لیے نا پھر یہ پراٹھا بنانے لگ پڑی اور اس کو میں نے پراٹھا بنا کے دیا۔ وہ کہتا ہے جی میں نے ساتھ ہی لے کے جانا ہے باجی، جلدی سے بنا دو۔ میں نے پھر بنایا اس کے لیے جلدی سے، تو وہ پھر کہہ رہا چلو ٹھیک ہے میں ساتھ لے جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھہرو میں بنا دیتی ہوں، آپ لے جانا۔ تو میری بات سنیں، غریبوں کو کھانا کھلانا چاہیے، اگر کوئی بھی آ جائے ہمارے دروازے پہ تو اس کو نا، میرا ذہن تو یہی ہے کہ اس کو کھانا ضرور کھلا کے بھیجنا چاہیے۔ کوئی بھی ہو کھانے کی صدا کرے تو اس کو ضرور کھانا کھلانا چاہیے، بے شک وہ غریب ہے یا امیر ہے یا کوئی بھی ہے، کھانے سے نہیں کبھی بھی بھاگنا چاہیے، کھانا تو ضرور کھلانا چاہیے۔ کھانا کھلانا تو سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہوتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ سب سے زیادہ ثواب یہی ہوگا کہ ہم جس کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی، پھر میں نے اس کے لیے پراٹھا بنایا گوبھی والا۔ میں نے بھی کافی، یہ کھڑا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ دعائیں دے رہا ہے، بیٹھا کھڑا ہوا میرے پاس کھڑا ہوا ہے اور مجھے دعائیں دے رہا ہے کہ باجی آپ بنائیں، میں آپ کے پاس ہی ہوں، تو میں لے کے جاؤں گا، مجھے بھوک بڑی لگی ہوئی ہے تو مجھے جلدی سے دے دیں۔ تو میری بیٹی نے نا اس کی فلم بنا دی، یہ پاس ہی تھا تو اس کا فلم بنا دی کہ یہ دیکھیں۔ تو یہ میں اس کے لیے پراٹھا بنا رہی تھی، میں نے کہا چلو یہ بنا دوں پہلے اس کو، کہ مجھے خود بھی بھوک لگی ہوئی تھی، میں اپنے لیے بنانے لگی تھی مگر یہ اوپر سے آ گیا تو میں نے کہا نہیں، پہلے اس کو دوں گی تو پھر میں خود کھاؤں گی، ایسے نہیں۔ ویسے بھی ہم اٹھتے بھی لیٹ ہی ہیں، ہمارا 12-1 بجے تو ناشتہ ہوتا ہے، 1-2 بج جاتے ہیں ناشتہ کرتے کرتے، تو پھر ہم ناشتہ کرتے نا دیر کر دی۔ تو پھر پہلی روٹی جی میں نے اس کو دی ہے، یہ اس کا نام ببلی ہے، ببلی خسرا ہم بولتے ہیں اس کو۔ یہ میرے گھر آتا ہے تو میں اس کو ضرور کھانا ضرور دیتی ہوں، کبھی بھی اس کو نہ نہیں کرتی۔ میری ہیلپر جو ہے وہ بھی کبھی اس کو نہ نہیں کرتی، یہ ہر ہفتے بعد ضرور چکر یہ لگاتا ہے، یہ اگر ادھر نزدیک کہیں مانگ رہا ہے تو پھر کھانا کھانے آ جاتا ہے ہمارے گھر، تو ہم اس کو ضرور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ آج کا میرا واقف نہیں ہے، جب میری شادی ہوئی تھی تب کا ہمارے گھر سے آ رہا ہے، تو ہم تب سے اس کے ساتھ ہماری دوستی ہے۔ تو اب جی اس کے لیے پراٹھا بن چکا ہے، یہ ہم پراٹھا اس کو دیں گے اور دوسرا پراٹھا بناؤں گی تو وہ میں کھاؤں گی۔ یہ میں نے اس کو جی پراٹھا ساتھ دے دیا، یہ دیکھیں وہ پاس ہی کھڑا تھا، وہ ساتھ ہی لے کے چلا گیا ہے۔ اب یہ پراٹھا تو یہ دعائیں دے رہا تھا، دعائیں دیتا وہ چلا گیا کہ، تو پھر میں نے اس کو اب میں اپنے لیے دوبارہ سٹارٹ کیا پراٹھا کہ میں اپنے لیے بنا لوں، تو پھر میں نے اپنے لیے بنایا بعد میں اور پھر میں نے یہ کھایا، اس سے میں نے ناشتہ کیا دوسرے پراٹھے سے۔ تو جی رمضان شریف آنے والا ہے، بہت مزے آئیں گے، بہت رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی میں نے ادھر نا یہ جو میں نے
मटर निकाले थे और उसको मैंने पानी उबलते में डाल दिया था, फिर यानी कि मैंने आधा घंटा रहने दिया है। फिर अब इसको मैंने ना छानने में डाल दिया है। अब ये पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, तो इसको खुश्क करके तो फिर मैं इसको डाल दूँगी शापरों में, तो फिर रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी। फ्रीज़ कर दूँगी, पर जिस टाइम ज़रूरत पड़ी फिर निकाल लिया और बना लिए। तो ये देखें जी, मैंने इसको शापर में डालने शुरू कर दिए थे, तो मैंने कहा इसको रख दूँ, अब शापर में डाल के इसको रख दूँ, फ्रीज़ कर दूँ। और शामी कबाब भी मैं फ्रीज़ कर दूँ। ये दोनों चीज़ों को ना मैंने रख के ना तो फ्रीज़ रमज़ान शरीफ के लिए ना इसको मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया। अब मैंने इसका किया, अब मेरे बच्चे कह रहे हैं कि आप समोसे हमें बना दें, समोसे बना दें, नैगेट्स बना दें घर ही में, और वो पकोड़े वाला मसाला बना के रख देती होती हूँ मैं। फिर जल्दी जल्दी से बस आलू काटे और उसके अंदर डाल के तो जल्दी जल्दी से फिर पकोड़े भी बन जाते हैं। फिर मैं अगर घर हूँ या ना हूँ, मेरी हेल्पर जो होती है फिर वो जल्दी जल्दी से इन बच्चों को बना देती है। इसलिए ही मैं ना सारी चीज़ें ना इकट्ठी ला के रखती हूँ, चिकन भी और बीफ भी। बीफ तो मेरे बच्चे नहीं खाते, ना मटन खाते हैं ना बीफ खाते हैं, बस देसी मुर्गा और दूसरा वलायती मुर्गा। बेटी मेरी माशाल्लाह सारा कुछ खा लेती है, बेटे का बड़ा मसला बनता है, वो नहीं खाता। तो वो सिर्फ खाता है तो चिकन ही खाता है, वो कोई चीज़ नहीं खाता। तो मैं ना उसके लिए मुझे करना पड़ता है बस। तो अभी आज हमने ना ये साबुत मसर मैंने बना दिए। मैंने कहा चलो आज साबुत मसर और सफ़ेद चावल बना लो। पहले तो वो खाता था शौक़ से, आज मैंने बनाए हैं तो आज उसने कहा मामा मैंने तो नहीं खाना, ये आप खुद ही खाओ। फिर उसने बाहर से बिरयानी ला के खाई है, वो चावल नहीं खाए उबले हुए। मैंने कहा आज के बाद मैं बनाऊंगी नहीं, आपने नहीं खाने तो मैं बनाना ही नहीं है। तो ये देखो जी, ये मैंने बनाए थे ये कबाब, जो मैंने फ्रीज़ किए हैं, और ये देखें मैंने इसको खोल रही हूँ छुरी से। अब ये मेरे ना 100 कबाब बना था मेरे पास, जिसके अंदर से 25 मैंने अपनी एक दोस्त को भेजे हैं, और मैंने 80 कबाब जो है ना वो मैंने रख लिए। 105 मेरा ख्याल बने थे। तो ये मैं अब शापरों के अंदर, वो मेरे पास दूसरे शापर नहीं थे तो ये शापर था। मैंने कहा अब ट्रे तो नहीं ना उसके अंदर रखनी, ट्रे से जगह ज़्यादा फ्रिज में मिली जाती है और चीज़ें ज़्यादा हैं जो मैंने रखनी है अब, तो मैं ऐसे नहीं करती, मैं इसके शापर के अंदर डाल के ना तो ये सारे रख देती हूँ। तो ज़िप ब्लॉक जो होते हैं वो मेरे पास थे, वो छोटे थे ज़िप ब्लॉक, फिर इसलिए ना मैंने ये बड़ा शापर लिया है, तो फिर बड़े शापर में डाले हैं। वो मैंने जाना था माल लेने, तो मेरे पास ना टाइम नहीं था कि मैं जाऊं। अब मैं जाऊंगी माल से लेके आऊंगी ज़िप लॉक, तो बड़े वाले लेके आऊंगी। अब छोटे वाले तो थे, वो जिसमें 1 किलो चीज़ जाती है वो तो थे, मगर इसके अंदर ये कबाब के बहुत ज़्यादा पैकेट बनने थे। मैंने कहा नहीं, मैं बड़ा ही लेके आऊँगी, बड़े के अंदर ही डालूँगी। अभी तो मैंने कहा और भी काफ़ी चीज़ें हमने बनानी है और लानी है बच्चों के लिए। बच्चे मेरे सारे रोज़े रखते हैं, मैं भी रोज़े रखती हूँ, मेरी हेल्पर सारे रोज़े रखती है, तो ज़ाहिर है इनके लिए तो काफ़ी चीज़ें मैंने बना के रखनी थी, तो मैंने कहा चलो फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये मैंने जी कबाब जो है ना सारे मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। ये मैंने मटर फ्रीज़ कर दिए हैं, ये देखें इसके पैकेट बना के फ्रिज में रख दिए हैं। आप भी ऐसे ही बना के रख लो, तो ये ऐसे है कि अब आदत सही हो जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है तो नमाज का मसला नहीं बनता। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह। दोबारा नई वीडियो के साथ मैं हाज़िर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।